اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجرات۔ ترجمہ: یا ایہا الذین، اے لوگو جو آمنو، ایمان لائے ہو، لا تقدمو، نہ تم قدم بڑھاؤ، بین یدی اللہ، آگے اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے، واتقوا، اور ڈرو، اللہ سے، ان، بے شک، اللہ سمیع، خوب سننے والا ہے، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ مختصر تفسیر: سورت کا آغاز ہی بہت پاورفل ہے۔ براہ راست ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اور ایسا کب کیا جاتا ہے؟ جب وہ احکامات سنانے مقصود ہوتے ہیں جو کہ ایمان کا تقاضا ہوتے ہیں۔ بہت سٹرونگ آغاز ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، مت قدم بڑھاؤ، ایک طرح سے تنبیہ کی جا رہی ہے، وارننگ دی جا رہی ہے، قدم نہیں بڑھانا۔ کہاں قدم نہیں بڑھانا ہے؟ آگے، اللہ اور اس کے رسول سے آگے قدم نہیں بڑھانا، یعنی کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے مل کر دین بنتا ہے نا، تو کیا مطلب ہوا اس آیت سے؟ کیا سمجھ میں آتی ہے؟ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں اللہ کی بات یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، وہاں اس کے آگے ہم کسی امام کا قول یا کسی فلاسفر کی بات یا کسی بزرگ کی رائے کو اہمیت نہیں دیں گے۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ سیکھی ہم نے کہ بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اللہ کی محبت میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کے اندر کچھ ایسے عقائد اور نظریات امت کو بتانا شروع کر دے یا خود اڈاپٹ کرنا شروع کر دے اعمال کی شکل میں، جو اللہ اور اس کے رسول نے تعلیم ہی نہیں دیے ہوں، اور وہ کیا اس کو سمجھتا ہو کہ وہ اسے اللہ کی محبت کا تقاضا سمجھتا ہو یا وہ عشق رسول کا تقاضا سمجھ کے کر رہا ہو۔ مثال کے طور پر دن رات میں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور ان میں بھی فرض رکعتوں کی تعداد جو ہے وہ 17 ہے، 2 فجر کی، 2 ظہر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب اور 4 عشاء کی۔ اب کوئی شخص اللہ کی محبت میں یہ کہے کہ میں تو مغرب کی بھی 4 ہی رکعت پڑھوں گا، یہ کلیم کرے کہ میں مغرب کی بھی 4 رکعت ہی پڑھوں گا، 4 فرض پڑھوں گا 3 کی بجائے، زیادہ پڑھ رہا ہوں نا، کم تو نہیں پڑھ رہا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چکر جو تھے طواف کے، 7 چکر بتائے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل تھا۔ اب اگر کوئی کہے نہیں مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے، میں 8 لگا لیتا ہوں یا میں 10 لگا لیتا ہوں، تو یہ کیا ہے؟ یہ آگے بڑھنا ہے۔ اسی طرح وضو کے اراکین جو سکھائے گئے اور بتایا گیا کہ ہر عضو کو جو ہے وہ 3 مرتبہ میکسیمم دھونا ہے۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں میں 3 مرتبہ سے مجھے تسلی نہیں ہو رہی، میں اس کو 5 6 مرتبہ 7 مرتبہ دھوؤں گا اچھے طریقے سے، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے۔ ہمارا معاشرہ بھرا پڑا ہے ایسے اعمال سے جو خود ساختہ ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم نہیں دیے۔ مثال کے طور پہ مرنے کے مواقع پہ جو رسومات رائج ہیں ہمارے یہاں، کیا ہیں یہ سب؟ یہ کل جمعراتیں، 10ویں 40ویں، یہ شریعت کی روح سے بدعت کہا جاتا ہے۔ ایسے سب اعمال کو، ایسی سب چیزوں کو جو دین میں رائج کیے گئے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم نہیں دیے بلکہ ہم نے خود سے رائج کر لیے، یہ کیا ہے؟ یہ نبی سے آگے بڑھنا ہے، یہ بدعت ہے۔ اور بدعت کیا ہوتی ہے؟ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جس نے ہمارے امر میں یا ہمارے کام میں، مجھے صحیح اس وقت اس کے الفاظ یاد نہیں آ رہے، لیکن جس نے ہمارے امر میں کوئی چیز داخل کی وہ مردود ہے، یعنی جس کا ہم نے حکم دیا تھا اس میں آپ نے کوئی چیز ایڈ کر دی، تو کیا ہے یہ کفر کے زمرے میں آ جائے گا نا، کہ آپ یہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین نہیں پہنچایا ہم تک، ٹھیک ہے نا؟ تو بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، اور بہترین طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ان 2 چیزوں کے علاوہ باقی جو بھی ہے نا وہ بس ایکسٹرا اور فضول ہے۔ اور لاسٹ میں کیا کہا جا رہا ہے کہ ان اللہ سمیع علیم، اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، وہ سب سن رہے ہیں، ان کو سب علم ہے، دلوں کے راز بھی پتہ ہے، جو بھی تم دین میں طریقے رائج کر رہے ہو یا جو بھی تم جہاں پہ بھی تم اللہ سے، پھر سے سن لیجئے
يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم.